الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومرشدنا وهادينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا الذي لا رسول بعده ولا معصوم بعده ولا أمة بعد أمته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن قتل نفسا فكأنما قتل الناس جميعا وقال تعالى في مقام آخر لا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا وأقرب للتقوى وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن رائحتها لتوجد من مسيرة 40 عاما أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ یثرب کی حرمت پر
خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ واجب الاحترام، قابل صد تکریم و تعظیم سامعین کرام، آپ احباب کی خدمت میں قرآن پاک کی دو مختلف مقامات سے آیات کے چند ٹکڑے تلاوت کیے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک اور پاکیزہ حدیث میں سے ایک آدھ حدیث مبارکہ پڑھی ہے۔ حق تعالی شانہ سے دعا فرمائیں کہ حق تعالی شانہ ان آیات اور حدیث کی روشنی میں حق بات، حق نیت، حق طریقے سے کہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، اور ہم سب مسلمانوں کو ان کہی سنی باتوں کے اوپر عمل کی بھی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ میں نے جو آیات کریمہ تلاوت کی ہیں اور جو حدیث مبارکہ پڑھی ہیں، ان کے ذیل میں آج میں آپ احباب کے سامنے سانحہ سیالکوٹ کے متعلق چند ایک گزارشات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ چند روز قبل سیالکوٹ کے اندر ایک کمپنی کے غیر ملکی مینیجر کو اس بنیاد پہ قتل کیا گیا کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی ہے۔ سب سے پہلے تو یہ بات مد نظر رہنی چاہیے کہ توہین رسالت ناقابل معافی جرم ہے۔ جس طرح پاکستان کے اندر اور بہت سارے جرائم کا قانون اور آئین موجود ہے، اسی طرح پاکستان کے اندر توہین رسالت کا قانون اور آئین بھی موجود ہے۔ اگر کوئی بندہ دانستہ طور پر اپنے ہوش و حواس میں کسی کے اکسائے بغیر رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی بھی پیغمبر کی شان میں گستاخی کرتا ہے تو پاکستان کا آئین بھی اس کو واجب القتل کہتا ہے، اور شریعت کی روح سے بھی وہ بندہ مباح الدم ہو جاتا ہے، واجب القتل ہو جاتا ہے۔ زمین کے اوپر اس کو رہنے کا کوئی حق نہیں ہے، لیکن یہ الگ بات ہے کہ اس کو قتل کرنے کی ذمہ داری یہ ریاست کی ہے، کسی فرد واحد یا کسی ایک گروہ کی نہیں۔ ہم کسی کو اس بات کی اجازت نہیں دے سکتے کہ کوئی بندہ بذات خود اپنے ہاتھ میں کلیشن کوف اٹھائے یا ہتھیار ہاتھ میں لے اور کسی کا جا کے گلا کاٹ دے محض اس بنیاد پر کہ اس نے گستاخی کی ہے۔ ابھی تحقیق بھی نہیں ہوئی، ابھی جرم ثابت بھی نہیں ہوا، کسی کو اپنی عدالت لگانے کی قطعاً کوئی اجازت نہیں۔ پاکستان کے اندر عدلیہ کا نظام موجود ہے، قانون موجود ہے، آئین موجود ہے، یہ ان کا کام ہے، یہ ریاست کا کام ہے، کسی فرد واحد یا کسی گروہ یا کسی جماعت کا کام نہیں ہے۔ خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر اگر آپ نظر دوڑا کر دیکھیں تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں بہت سارے گستاخوں کا سر قلم کیا گیا، لیکن اگر آپ ان کا گہرائی سے مطالعہ کریں گے تو معلوم ہوگا کہ کسی فرد واحد نے بذات خود یہ قدم نہیں اٹھایا، بلکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہدایات پر یہ کام کیا گیا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خلیفہ تھے، اس وقت آپ ریاست کے ذمہ دار تھے، تو ریاست نے حکم اور آرڈر دیا تو تب اس کا سر قلم کیا گیا۔ بذات خود کسی کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت بولیں بھائی، بذات خود قانون کسی کو ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں ہے۔ اور پھر یہاں پر یہ بات بھی ملحوظ رہنی چاہیے کہ جتنا سخت جرم ہوتا ہے اس کے ثبوت کا طریقہ کار بھی شریعت میں اتنا ہی سخت ہے۔ جرم جتنا سخت ہوگا اس کے ثبوت کا طریقہ کار یا اس کے ثبوت کی جو شرائط ہوں گی وہ بھی اتنی کڑی اور اتنی سخت ہوں گی۔ آپ اس کی مثال لے لیں کہ زنا بہت بڑا جرم ہے اور شریعت کے اندر اس کی بہت بڑی سزا بیان کی گئی ہے۔ اگر کوئی شادی شدہ علیہ باللہ اللہ نہ کرے، اگر کوئی شادی شدہ اس گناہ کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے تو شریعت کہتی ہے اس کو رجم کر دیا جائے، پتھر مار مار کے اس کو مار دیا جائے۔ لیکن اس کے ثبوت کے لیے شریعت 4 گواہ مانگتی ہے اور ان کے لیے شرائط بھی بڑی، انہوں نے اپنی آنکھ سے دیکھا ہو، واضح دیکھا ہو، ان کو دھوکہ نہ لگا ہو، وہ جان بوجھ کر ذاتی مفاد کی بنیاد پر یا ذاتی اناد کی بنیاد پر یہ گواہی نہ دے رہے ہوں۔ گواہوں پر جرح ہوتی ہے اچھی خاصی۔ اسی طرح یہ جو توہین عدالت کا قانون ہے،
اگر کوئی بندہ اس کا مرتکب ہو جاتا ہے تو توہین کے ثبوت کے لیے بھی چند شرائط اور چند اصول علماء نے بیان کیے ہیں کہ جن کے بغیر کسی شخص کے اوپر توہین رسالت کا فتویٰ نہیں لگایا جا سکتا۔ ان میں سے سب سے پہلی چیز جو علماء کرام نے بیان کی ہے کہ اس کے بغیر گستاخی ثابت نہیں ہو سکتی، سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ توہین کرنے والے کو توہین پر کسی نے اکسایا نہ ہو۔ اگر کسی نے اس کو اکسایا ہے اور اس نے اکسانے کے نتیجے کے اندر کسی پیغمبر کی شان میں کوئی نازیبا کلمہ کہہ دیا ہے تو یہ اس آیت میں آتا ہے وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، کہ تم کسی کے جھوٹے خدا کو گالی مت دو، کہیں وہ دشمنی کے اندر، عداوت کے اندر تمہارے سچے خدا کو گالیاں نہ دے دے۔ قرآن نے اس بات سے منع کی ہے، لہذا اکسانا یہ نہ پایا جائے۔ نمبر 2، دوسری بات یہ ہے کہ توہین اتنے واضح الفاظ کے اندر کی گئی ہو کہ ان الفاظ کے اندر کسی اور معنی کا احتمال موجود نہ ہو، اس کے اندر کوئی تعویل نہ کی جا سکتی ہو، اس کے اندر کسی اور معنی کا احتمال موجود نہ ہو۔ اور تیسری شرط علماء نے اس کے لیے یہ بیان کی ہے کہ وہ بندہ بذات خود جو توہین کر رہا ہے، جو اس طرح کے نازیبا کلمات کہہ رہا ہے، وہ بندہ ہوش و حواس میں ہونا چاہیے، بد حواس اور فاتر العقل نہ ہو۔ تو بندہ ویسے ہی فاتر العقل ہے، بیچارہ نارمل ہے، اب نارمل ہے، تو اس کی توہین اور اس طرح کے کلمات کا کوئی بھی اعتبار شریعت نہیں کرتی۔ اور پھر چوتھی شرط علماء نے یہ بیان کیا ہے کہ ان تینوں شرطوں کا جائزہ جو لیں گے، فیصلہ جو کریں گے، وہ جج اور قاضی حضرات کریں گے، کسی فرد واحد کو اس کا اختیار نہیں۔ کسی جماعت کو اپنی سطح کے اوپر، اپنی حیثیت میں یہ اختیار قطعاً شریعت نہیں دیتی کہ بھائی وہ بذات خود عدالت لگائے اور بذات خود اس بات کا فیصلہ کر دے کہ یہ گستاخ ہے۔ آپ قرآنی تعلیمات کو اس حوالے سے دیکھیں تو قرآن پاک سورہ مائدہ کی جو آیت کریمہ میں نے خطبے کے اندر تلاوت کی، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں من قتل نفسا فکأنما قتل الناس جمیعا، کہ جس آدمی نے کسی نفس کو قتل کیا، کسی جان کو قتل کیا، یہ اتنا بڑا گناہ ہے گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا۔ اور یہاں پر اگر آپ غور کریں تو قرآن نے جو لفظ بولا ہے وہ نفسن کا لفظ بولا ہے، مسلمن کا، مومنن کا لفظ نہیں بولا کہ کس نے کسی مسلمان کو یا مومن کو قتل کیا، بلکہ قرآن کہتا ہے کسی جان کو قتل کیا، چاہے وہ اسلام اور ایمان کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر ناحق طور پر آپ کسی کافر کو قتل کرتے ہیں تو اللہ آپ کے ساتھ نہیں ہے بلکہ اللہ اس کے ساتھ کھڑا ہو، کل قیامت کے دن آپ سے اس کا بھی بدلہ لیا جائے۔ تو شریعت، قرآن و سنت جو ہیں وہ ناجائز طور پر، ناحق طور پر کسی کافر کو بھی قتل کرنے کی اجازت نہیں دیتے۔ ایک حدیث میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قتل معاہدا لم یرح رائحۃ الجنہ، کہ جس شخص نے کسی معاہد اور ذمی کو قتل کیا جو پاسپورٹ کے ذریعے ہمارے شہر میں، ہمارے ملک کے اندر آ کے رہائش پذیر ہے، جس نے ہماری گورنمنٹ کے ساتھ کوئی معاہدہ کیا ہوا ہے، یا ہمارے ہاں جو غیر مسلم اقلیتیں یہاں پر موجود ہیں ان کا گورنمنٹ کے ساتھ معاہدہ ہے، ذمی ہے، گورنمنٹ کی ماتحتی کے اندر رہتے ہیں، اگر ان میں سے کسی شخص کو کسی شخص نے قتل کر دیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لم یرح رائحۃ الجنہ، وہ جنت کی خوشبو تک نہیں سونگھ سکے گا، وَإِنَّ رَائِحَتَهَا لَتُوجَدُ مِن مَّسِيرَةِ 40 عَامًا، اور جنت کی خوشبو 40 سال کی مسافت سے انسان محسوس کر لیتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جنت اور اس قاتل کے درمیان اس قدر بعد ہوگا، اس قدر فاصلہ ہوگا کہ وہ جنت کی خوشبو بھی، جنت میں جانا تو درکنار جنت کے قریب بھی نہیں پھٹک سکے۔ کتنی سخت وعید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد۔ اور ایک حدیث کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الا من ظلم معاہدا او انتقصہ حقہ، کہ اگر کسی بندے نے کسی معاہد پر، کسی ذمی پر ظلم کیا یا اس سے اس کا حق چھین لیا، یا او کلفہ فوق طاقتہ، یا اس کی طاقت کے علاوہ، اس کی طاقت سے زیادہ اس کے اوپر بوجھ ڈال دیا،
یا پھر اس کی رضامندی کے علاوہ اس سے کوئی چیز اس نے لے لی، اس کا مال لے لیا، او اخذ منہ بغیر طیب نفس من، یا اس نے اس سے کوئی چیز لے لی اس کی رضامندی کے بغیر، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں انا حجیجہ یوم القیامت، اس معاہد کی طرف سے وکیل میں کل قیامت کے دن اللہ کا نبی بن کر آؤں۔ اب جو لوگ توہین رسالت کے آئین رسالت کی آڑ میں، توہین رسالت کے قانون کی آڑ میں ذاتی اناد اور ذاتی بغض، ذاتی عداوت، ذاتی مفادات کے تحت یہ کام کرتے ہیں، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ان فرامین کو سامنے رکھیں کہ کل قیامت کے دن ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس معاہد کی طرف سے آئیں گے، اس کلمہ گو کی طرف سے نہیں آئیں گے۔ عجیب طوفان ہمارے ملک کے اندر، عجیب جذباتیت ہے، عجیب جو ہے وہ عدم برداشت پیدا ہو چکا ہے۔ اللہ کے بندوں کوئی بات سمجھ بھی تو لیا کرو، کسی بات کی تحقیق بھی تو کر لیا کرو۔ قرآن نے اتنا سنہری اصول دیا ہے، قرآن کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اے ایمان والو اگر تمہارے پاس کوئی خبر لانے والا خبر لائے تو پہلے اس کی تحقیق کر لیا کرو، یہ خبر سچی ہے یا جھوٹی ہے، یہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ اور سنی سنائی بات کو آگے منتقل کرنے والے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹا کہہ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، کہ اس شخص کے لیے، یعنی ایک شخص کے لیے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات کو آگے منتقل کرتا رہے، سنی سنائی بات کو آگے منتقل کرتا رہے۔ اس کے قتل کے بعد جو تحقیقات کی گئی، اس کے ساتھ جو غیر انسانی سلوک کیا گیا، اس کو جلایا گیا، جلاتا تو اللہ ہے، جلانے کا عذاب تو اللہ دے سکتا ہے، اللہ کے ماں سوا کسی کے لیے جائز ہی نہیں ہے کہ وہ جلانے کا عذاب دے۔ یہ غیر انسانی سلوک کر دیا گیا، اس کو قتل کر دیا گیا۔ اس کے بعد تحقیقات کی جا رہی ہیں، لوگ بتا رہے ہیں کہ کسی کا ذاتی اناد تھا، ذاتی غصہ تھا، ذاتی رنجش تھی، وہ کام بہت لیتا تھا، وہ کام کے معاملے میں بڑا سخت تھا، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا۔ اور ایک بات یہاں پر یہ بھی سمجھنے والی ہے کہ بھائی دیکھو بسا اوقات ایسے ہوتا ہے کہ کوئی چیز میرے اور آپ کے دیکھنے میں تو گستاخی کے زمرے میں آ سکتی ہے، توہین کے زمرے میں آ سکتی ہے، لیکن شریعت اس کو توہین سمجھنے کے لیے تیار نہیں، شریعت اس کو توہین ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتی۔ تو پہلے ہم قرآن و سنت سے تو پوچھ لیا کریں، اللہ رسول سے تو فیصلہ لے لیا کریں۔ اس کی میں مثال یہ دیتا ہوں کہ حدیث میں آتا ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، اب یہ آپ ٹھنڈے دل سے یہ روایت سنیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی کے اندر تشریف فرما تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بھی آپ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، تو اسی اثناء ایک دیہاتی مسجد نبوی کے اندر، کس مسجد کے اندر؟ کسی عام مسجد کی بات نہیں کر رہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کی بات کر رہا ہوں، بخاری کی روایت ہے، صحیح روایت ہے۔ تو ایک دیہاتی جو ہے، پینڈو شخص تھا، دیہاتی شخص تھا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں داخل ہوا، اور داخل ہوتے ہی اس نے کیا کیا، مسجد کے اندر پیشاب کرنا شروع کر دیا۔ تو صحابہ اکرام اس کو روکنے کے لیے دوڑنے لگے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو روک دیا کہ صحابہ اس کو نہ روکو، فرمایا انما بعثتم میسرین، اللہ نے تمہیں آسانیاں پیدا کرنے کے لیے بھیجا ہے، اسے چھوڑ دو، پیشاب کرنے دو۔ تو اس نے پیشاب کر لیا، اپنی حاجت کو مکمل کر لیا، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو بلایا، اس آدمی کو بلایا، اور نہ اس کو ڈانٹا، نہ ڈپٹا، نہ اس کے اوپر کوئی توہین کا فتویٰ لگایا۔ اگر میں اور آپ یا ہم میں سے کوئی شخص وہاں پر ہوتا تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کی توہین کا پہلے فتویٰ لگاتا، اور پھر یہ کہتا کہ نعوذ باللہ لیاذ باللہ یہ آپ کی مسجد ہے، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی ہے، اور آپ کے روکنے سے پہلے اس کا سر قلم کر دیا۔ ایسا ہی ہوتا ہے یقیناً، مسجد کے اندر پیشاب تو نہیں کیا جاتا، لیکن وہ پیشاب کر رہا ہے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو منع کر دیا، اور جب اس نے پیشاب کر لیا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنی خدمت میں بلایا، اور بلا کے کیا سمجھایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان هذه المساجد لا تصلح لشيء من القذر والبول، کہ بیٹا یہ مسجدیں جو ہیں یہ پیشاب پخانے کی جگہ نہیں ہوتی، وَإِنَّمَا هِيَ لِذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ، یہ مسجدیں تو اللہ کا ذکر کرنے کے لیے ہیں، یہ مسجدیں تو نماز قائم کرنے کے لیے ہیں، یہ مسجدیں تو اللہ کے قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے ہیں۔ فَأَمَرَ رَجُلًا فَشَنَّ عَلَيْهِ،
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد کسی شخص کو حکم دیا، اس نے جا کر وہ پیشاب والی جگہ جو ہے وہ صاف کر دی، اس کے اوپر پانی بہا دیا۔ اب آپ اندازہ فرمائیں کہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کی کس طرح تربیت فرمائی۔ آج ہماری مسجدوں کے اندر کوئی شخص بھول سے جوتا پہن کے آ جائے تو ہم اس شخص کو گستاخ کہہ دیتے ہیں، اس شخص کے اوپر فتوی بازی شروع کر دیتے ہیں۔ وہ اللہ کے بندو دیکھ تو لو، اس شخص پر چاہے اس کو پتہ ہی نہ ہو کہ بھائی مسجد کا سین یہاں سے شروع ہوا ہے کہ نہیں ہوا۔ کچھ تحمل، بردباری، اپنے اندر انات، یہ حوصلہ اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے۔ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے سورہ مائدہ کی آیت میں لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا، کہ کسی قوم کی دشمنی تمہیں بے انصافی کے اوپر نہ ابھارے۔ اگر تمہارا کسی کے ساتھ کوئی تنازع ہے، اگر تمہارا کسی کے ساتھ کوئی جھگڑا ہے، تمہاری کسی کے ساتھ کوئی لڑائی ہے، تو یہ تمہیں اس بات پر مت اکسائے کہ تم اس کے ساتھ بھی بے انصافی کرو، اس کے ساتھ بھی انصاف کرنا ہے کہ اعدلوا هو اقرب للتقوی، تم نے ہر حال میں انصاف ہی کرنا ہے، اور انصاف کرو گے تو یہی تقوی کے زیادہ قریب۔ تو بہرحال میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اگر اس طرح کا کوئی سانحہ، کوئی واقعہ اگر ہمارے ملک کے اندر پیش آتا ہے تو اس کے اندر ہماری گورنمنٹ کو، ہمارے اداروں کو، اور خاص طور پر علماء کرام کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے کہ وہ اپنی قوم کی اصلاح کریں، اپنی قوم کو سمجھائیں اور مسئلے کی حساسیت اس کے سامنے رکھیں۔ اور پھر ہوتا کیا ہے کہ جب اس طرح کا کوئی سانحہ پاکستان کے اندر پیش آ جاتا ہے تو لبرلزم جو ہے وہ اسلام کے خلاف اور توہین رسالت کے آئین اور قانون کے خلاف بولنا شروع کر دیتے ہیں۔ مجھے بتائیں اس میں قانون کا کیا قصور ہے؟ ہمارے ملک کے اندر قتل کا قانون نہیں ہے، چوری کا قانون نہیں، حد کے عزت کا قانون ہے کہ نہیں ہے جی؟ کیا اس قانون کی وجہ سے لوگ جرم کرتے ہیں؟ قانون تو جرائم کی روک تھام کے لیے ہوتا ہے، اس قانون کا ناجائز استعمال تو نہیں۔ اگر کوئی ناجائز استعمال کر رہا ہے تو اس کے راستوں پر پابندی آنی چاہیے۔ اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ قانون کو ختم کر لیا جائے، اس آئین کو بدل دیا جائے۔ یہ آئین لوگوں کو اکساتا ہے نعوذ باللہ علیہ باللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یا کسی اور نبی کی توہین کی جائے، نازیبا کلمات ان کی شان میں کہے جائیں علیہ باللہ۔ یہ عجیب سی منطق ہے جو ہماری سمجھ سے بالاتر ہے۔ اور اس سے بڑھ کر ایک اور بات بھی کہ جب اس طرح کا کوئی واقعہ آتا ہے تو لوگ علماء کے خلاف زبانیں کھول لیتے ہیں۔ مجھے اس بات پہ بڑا تعجب ہوا اور خوشی بھی ہوئی کہ سب سے پہلے اس واقعے کی مذمت علماء کرام نے کی، اور ڈٹ کر کسی بھی مکتبہ فکر سے ان کا تعلق ہو، علماء نے بھرپور انداز میں اس سانحہ کی مذمت کی۔ جو علماء لوگوں کو یہ بتاتے ہیں کہ توہین رسالت برداشت نہیں کی جا سکتی، وہ اس سانحے کی مذمت بھی کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ علماء الحمدللہ اہل علم ہیں، سمجھدار ہیں، لوگوں کو سمجھا رہے ہیں۔ تو ان کا تو اس واقعے میں قدر کوئی قصور، کو مولوی نظر آ رہا ہو، مدرسے کا کردار ہو، کسی مسجد کے ملا نے یہ تعلیم دی ہو، یا کسی مسجد کے ملا نے کہا ہو جا کے اس کو قتل کر دو، تو اس طرح کے واقعات کی وجہ سے لوگوں کو موقع مل جاتا ہے، باہر کی دنیا کو موقع مل جاتا ہے۔ جو ہماری مغربی دنیا ہے وہ تو پہلے ہی یہ نعرہ لگا رہی ہے کہ مذہب ظالم ہے، مذہب ظلم کرتا ہے، مذہب لوگوں کی عقلوں کے اوپر پابندیاں لگاتا ہے، مذہب جو ہے انسان کی صلاحیتوں کو ختم کر دیتا ہے، مذہب یہ کرتا ہے، مذہب یہ کرتا ہے۔ وہ تو کہتے ہیں کہ لبرل گورنمنٹ ہونی چاہیے، مذہبی گورنمنٹ ہونی ہی نہیں چاہیے۔ پہلے ہمارا ان کے ساتھ جو ہے وہ تقابل رہتا ہے اور ان کے ساتھ ڈیبیٹ رہتی ہے، اور اس طرح کے واقعات جب پاکستان جیسے ممالک کے اندر ہوتے ہیں تو بہت زیادہ بیرونی طور پر بہت زیادہ پریشر ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال میرے مسلمان بھائیوں، ہمیں یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ قانون اس قدر حساس ہے، اگر اس کو کسی نے اپنی ذاتی اغراض اور ذاتی اناد کی بنیاد پر استعمال کیا تو کل قیامت کے دن وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مجرم کی حیثیت سے جائے گا، عاشق کی حیثیت سے نہیں جائے گا۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ان کلمات کو سمجھنے کی توفیق